پاکستان تحریک انصاف کے 2 اراکین قومی اسمبلی جو ہیں ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے 2 ممبرز ہیں، ایک ہیں سابق وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان، اور صاحبزادہ امیر سلطان کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیے گئے ہیں، اور پنجاب پولیس کی پہ سفارش کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں انہیں پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جو خبریں آ رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے جو پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض حسین صاحب کے بیان پر ایک اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان بدترین شخصی آمریت کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اور جس کا پورا وجود صرف لاقانونیت اور دستور شکنی پر استوار ہے۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد ملک کو آئین اور قانون سے محروم کر کے فرد واحد کی مرضی کی تابعداری پر لگا دیا گیا ہے، اور فرد واحد کے اقتدار کو آکسیجن دینے والے اس نظام میں قانون نہیں، دھونس، جبر اور ڈنڈے کے زور پر تابعداری پر مجبور کیا جانا ایک روایت بن چکی ہے۔ سیاستدان ہی نہیں، ججز، صحافی، وکلا، تاجر اور کاروباری شخصیات سمیت معاشرے کے ہر طبقے کو تنگ کرنے کا مکروہ اور بزدلانہ سلسلہ جاری ہے۔ دھونس اور بدماشی کے اسی سلسلے کے تحت بانی چیئرمین عمران خان کے خلاف القاعدہ ٹرسٹ لگ بھگ 203 جھوٹے، جعلی اور من گھڑت مقدمات قائم کیے گئے۔ دھونس اور جبر کے اسی بدنما سلسلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ کر معاملہ اجاگر کیا۔ ظلم اور زیادتی پر دنیا کا کوئی نظام اول تو کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اگر کھڑا کر بھی دیا جائے تو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتا، اور فرد واحد کی آمریت میں واضح شگاف اس کے انجام کی نوید ہیں۔ وہ وقت قریب ہے جب تحریک انصاف کی جدوجہد کے نتیجے میں ظلم کی جگہ قانون لے گا، اور فرد واحد کے آمرانہ اقتدار کی جگہ آئین اور جمہوریت لیں گے انشاءاللہ۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جاری کیا گیا ہے یہاں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہے جی، کل یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔ یوم تکبیر اس حوالے سے منایا جاتا ہے کہ پاکستان نے جوہری دھماکے کیے تھے، اور پاکستان جوہری طاقت بن گیا تھا۔ 1998 میں یہ کام کیا تھا، 28 مئی 1998 کو، اور اس کے بعد سے یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ نے اس کو کل بھی چھٹی کا دن، عام تعطیل کا دن قرار دیا، اور اس پہ عمل کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی فوری طور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور کل کی چھٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طریقے سے کل عدالتیں بند رہیں گی، اور کسی قسم کے مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور اس پریس کانفرنس کو بنیاد بنا کے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس پر ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے غیر قانونی استعمال کا کیس، اور سیشن عدالت نے سردار تنویر الیاس کی ضمانت منظور کر لی ہے، اور عدالت نے سردار تنویر الیاس کو رہا بھی کر دیا ہے، اور وہ رہا ہو گئے ہیں، اور جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے انہیں 1 لاکھ کے مچلکوں کے عوض رہا کیا گیا، لہذا وہ رہا ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد، جسے سیل کر دیا گیا تھا، اس کی آج ہیئرنگ ہوئی ہے، اور اس کی ہیئرنگ پہ اس پہ اعتراضات عائد کیے گئے تھے، اور اعتراضات سمیت جو ہے اس کی ہیئرنگ ہوئی۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے یہ ہیئرنگ کی، اور ان کی عدالت میں سماعت کی، اور عدالت کی پیٹیشنر کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کر دی، اور یہ کیس کیا گیا تھا جی کل کے لیے فکس کیا گیا تھا، لیکن اب کل چونکہ یوم تعطیل ہے، چھٹی کا اعلان کر دیا گیا، عدالتیں بند ہوں گی، اس لیے اب یہ کیس کل نہیں سنا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور خبر اس وقت زیر گردش ہے جی، اور وہ بڑی ہی دلچسپ ہے، اور وہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ جی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں ہے، اور وہ خبر وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ سے رابطہ کیا گیا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ ان کے گارنٹر بنے تھے، اور اب آپ ان کو کہیں کہ ذرا ہمت کریں اور ہمت پکڑیں، اور جو ہمارا ایک منشور، جو ہمارا ایک پلان ہے، اس پلان کے اکارڈنگلی ذرا تھوڑا سا
ایکٹیولی آگے بڑھیں اور اس کے لیے جو ججز کو دبایا جائے اور ججز کے معاملے میں کسی قسم کی جو ججز تنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی طرح تھوڑا سا ہمت کا مظاہرہ کیا جائے اور ہمت کا مظاہرہ کر کے تھوڑا سا ان کو ٹائٹ کیا جائے اور جو ریفرنس یا درخواستیں بلکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو درخواستیں زیر التوا ہیں جھوٹی ہیں سچی ہیں جو بھی ہیں ان کو بنیاد بنا کر ججز کو سکیو کیا جائے. یہ باقاعدہ طور پہ ایک اپلیکیشن ایک خط لکھا گیا ہے میاں داؤد صاحب کی طرف سے اور وہ خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا گیا ہے کہ جناب آپ کے پاس اتنے معاملات پینڈنگ پڑے ہیں ان پینڈنگ معاملات پہ آپ ایکٹ کریں اور اس کے اکارڈنگلی آگے ان کو لے کے چلا جائے. یہ بہت ہی اہم نوعیت کی ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ اس وقت ہو رہی ہیں اور چیزیں جو ہیں ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بھارتی سفارت خانے کے وفد کی اڈیالہ جیل میں بھارتی قیدیوں سے ملاقات ہوئی ہے. یہ بھی ایک اہم سٹوری ہے جناب کہ بھارتی سفارت خانے کے 3 رکنی وفد کی اڈیالہ جیل آمد ہوئی ہے اور 2 بھارتی قیدیوں سے ملاقات کی ہے اور ذرائع کے مطابق جیل پہنچنے والے بھارتی سفارت خانے کے وفد میں فرسٹ سیکرٹری سمیت 2 سٹاف ممبر شامل تھے اور اڈیالہ جیل میں بھارتی قیدی سے ملاقات کی اور جیل ذرائع کے مطابق یہ بھارتی سفارتکاروں نے جو ہے فیروز احمد اور نور مشتاق وانی سے ملاقات کی ہے. دونوں قیدی گلگت بلتستان جیل سے آج ہی اڈیالہ جیل منتقل کیے گئے تھے اور جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ بھارتی وفد کی قونصلر رسائی کے وقت وزارت داخلہ کے افسران اویس اور عبد الرحمان بھی موجود تھے اور یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں کرائی گئی یہ ملاقات ہے اور مبینہ طور پر بھارتی قیدی غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کرنے کے پر گرفتار ہوئے تھے اور اس طریقے سے یہ ملاقات ہوئی ہے. اور اس سے پہلے جو امریکی بھی ملاقات کر چکے ہیں اپنے شہریوں سے ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل میں برطانوی سفارتکار بھی ملاقات کر چکے ہیں اپنے شہریوں سے ملاقات کرنے کے لیے. تو اس طریقے سے یہ چیزیں ساری کی ساری سامنے آ رہی ہیں. دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز نے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی ہے جی اور حکومت نے سڑکیں چھوڑ کر ایوان میں آنے کی شرط لگا دی. آصف اقبال صاحب نے یہ کہا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ آصف اقبال صاحب نے کہ ہمارے دروازے با مقصد مذاکرات کے لیے کھلے ہیں. 9 مئی کے واقعات کو قوم معاف نہیں کر سکتی. پی ٹی آئی سیاست میں مار کھانے کے بعد عدالت کا کندھا استعمال کرتی ہے. ایوان صدر بھی تحریک انصاف کو بات چیت کا پیغام دیا گیا ہے اور یعنی کہ زرداری صاحب نے بھی بات چیت کا پیغام دیا ہے اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی حاضر ہے پی ٹی آئی فیصلہ کرے مذاکرات کس سے کرنے ہیں. اور یوسف رضا گیلانی نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب مرکز اور پنجاب میں کابینہ میں شامل ہونے کے لیے مسلم لیگ نواز سے بات چیت چل رہی ہے.